کہ ہندوؤں سے نفرت، اب اس پہ میں آپ کو وتھ پروف کچھ دکھانا چاہوں. یہ ہے سیاقول 2 پارہ 2 سورہ البقرہ آیت 2 ہے 191. فَإِن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتًّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں کاٹو اور مارو. لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دونہ، یہیں پر رک رہا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یا یاد و مددگار ہرگز نہ بنائیں. ہندو کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. میں پھر سے پڑھ دے رہی ہوں. مومنین مطلب ہم لوگ کیا ہے؟ مومن ہے. مومن مومنات اشرف المخلوقات ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل ایمان جو ہمارے اسلام والے ہیں، لا الہ والا جو رشتہ جو بول رہا تھا ویسی من سے پرسو، ہم لوگ لا الہ والے ہیں، صرف اللہ کو اور لا الہ کو یاد کر کے سب ہم میرے ساتھ جڑ جاؤ. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافر مطلب آپ لوگ کافر کو اپنا رفیق مطلب دوست یا یاد و مددگار ہرگز نہ بنائیں. دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے، پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکسٹ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے. آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ. کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ. جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ.
کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو، آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے۔ تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا۔ یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں، اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے۔ اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجیے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے۔ آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپاہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے۔ اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر۔ السلام علیکم ذاکر بھائی۔ آپ غیر مسلم ہیں؟ جی میں ریورٹ ہوں، اسلام ریورٹ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ، اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور آپ سب کو سلام۔ میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، وی بیکم اپولوجیٹک، ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے، وی شوڈ ٹرن دی ٹیبلز اوور، اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہیں، جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں۔ ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے، اردو صرف مسلمان پڑھتے، کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو،
जो मीडिया पे हम पॉपुलर है वो उर्दू मीडिया है जो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, अक्सर चंद स्मॉल परसेंटेज गैर मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा मीडिया है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो या टेलीविज़न चैनल हो, हम देखेंगे मिडल ईस्ट में अरबिक है, अरबी सिर्फ मुसलमान दिखते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन्स होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, कितने अंग्रेज़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगजीन, सब गैर मुस्लिम के। हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है? BBC, CNN, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, BBC, CNN, मुस्लिम्स के कितने? हमें इस मीडिया के ज़रिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है। हम बहुत छोटे, ये मेरी सोच थी 10 साल पहले। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रास्ते खोलेगा। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेज़ी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए, उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेज़ी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में भी फ्री, वेरियस सैटेलाइट चैनल्स। हर रोज़ हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज़ आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने एक चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है पीस TV। ये खुसूसन अंग्रेज़ी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम्स आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल पीस TV अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाअल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल पीस TV। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेज़ी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पे आते हैं कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते। हमें जो भी चीज़ करना चाहिए भले छोटा कीजिए, लेकिन क्वालिटी से कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कीजिए। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे आज की तारीख में जो इस्लाम फैल रहा है वो हमारे वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है। हम मुसलमान हमारा काम, दावती काम सही तरीके से नहीं कर रहे, हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दावत दे गैर मुसलमानों को और गलतफहमी दूर करे। ये ज़रिया है निजात का, और मीडिया ऐसा ज़रिया है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अगर आपके नाम के साथ हसन आता है, मोहम्मद आपने लिखा है, बिलाल लिखा है, मुसलमानों का नाम आपने रखा है, तो यकीनन नाम के साथ कोई मुसलमान नहीं होता। बेशक नाम आपने हिंदू वाला रखा हो, आपने ईसाइयों वाला नाम रखा हो, लेकिन आपका अक़ीदा मुसलमान हो और आपके अक़ायद मुसलमान वाले हो तो बस आप मुसलमान हैं। नाम जो है ना मुसलमानों का रख देने से कोई मुसलमान नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है, लेकिन अगर उसके करतूत और उसके कारनामे आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में वो लोग मुसलमान कहने के लायक नहीं। सबसे पहले ये वीडियो आपने देखा, एक तो ये मनहूस सी शक्ल इसकी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। दूसरा ये मुंह जब खोलती है ना तो बहुत बड़ा खोल जाती है और बकवासात निकालती है।
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی باتیں کرے یا چپ رہے. باہر وہ زیادہ اور بن کا کنا. تو بھائیو دوستو، جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی باتیں کرے یا چپ رہے. اب یہ منہ کھولتی ہے غلاظت گندگی نکالتی ہے، منہ کھولتی ہے غلاظت اور گندگی نکالتی ہے. سب سے پہلے تو یہ قرآن کی تلاوت جو کر رہی تھی، آپ دیکھتے بہت سب غلط پڑھا، زبر کو زیر، زیر کو زبر، یہ سب لہن جلی کی قسمیں ہیں. تو نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، عملاً مسلمان چاہیے. دوسری طرف دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی گرامر کا آنا ضروری ہے، صرف و نحو جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح احادیث کی تشریح، احادیث کا ترجمہ وہ آپ کو آنا چاہیے. اور قرآن مجید کی ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حدیث ہے کیا، اور احادیث کی کتنی قسمیں ہیں، اور کون کون سے کام ایسے ہیں جس سے بندہ شرکیات میں پڑ جاتا ہے. تو نعوذ باللہ اس لڑکی نے جو بکواسات کیے، جو فضول قسم کے الزامات لگائے، اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی کم علمی ہے. ایک تو اس کو علم نہیں، اور دوسری طرف ہندوؤں سے متاثر ہو کر، لبرلز آنٹیوں سے متاثر ہو کر عجیب و غریب قسم کے بکواسات کرتی رہتی ہے. حالانکہ یہی عورت جب یہ پیدا ہو جاتی اس کو زندہ دفن کیا جاتا. اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس قرآن نے جتنی خدمت اس عورت کی کسی نے نہیں کی. اس لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے. یہ تو قرآن مجید کا اور اسلام کا احسان ہے کہ انہوں نے عورت کو اس ضلالت سے بچایا، عورت کو عزت دی، بہن کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں. اور یہ لبرلز آنٹیاں جو کہ شکل سے انتہائی مکروہ لگتے ہیں اور بڑے بڑے منہ والے ہیں، تو یہ آ کر کیمرے کے سامنے عجیب و غریب قسم کے بکواسات کرتے ہیں. تو بکواسات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اس کے بعد اگر کسی پر اعتراض کرنا ہو تو اس کا پورا دیکھنا چاہیے، اس کے بعد بات کرنی چاہیے. تو تمام لوگ اس پر لعنت بھیجیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.